آپ صاحب اگر ہمارے ناظرین کو سنت کا معنی مفہوم بتا دیں کہ سنت کی بات ہو رہی ہے، سنت کا دفاع بھی ہمارے اوپر واجب ہے، تو سنت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، اور یہاں جو سنت جو کتاب و سنت پہ مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات اور آپ کے وہ اعمال مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ خود بھی عمل کیا اور صحابہ نے بھی جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو چونکہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، تو وہاں ذکر سے صرف قرآن مجید مراد نہیں، اس سے سنت بھی ہے، احادیث بھی ہیں. احادیث آج کے اس دور میں اتنی محفوظ ہیں الحمدللہ جتنا قرآن محفوظ ہے. آج بھی اس دور میں آپ جہاں قرآن دنیا کے کسی بھی خطے سے طلب جا کر مانگیں گے تو یہی قرآن ملے گا، بخاری شریف مانگے تو یہی ملے گی، صحیح مسلم یہی ملے گی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یا جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں. رہے گی کثر اس میں بعض ضعیف اور کمزور روایات کا ہونا، تو محدثین نے اس کے اصول وضع کر دیے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں سنت اور حدیث اس وقت محفوظ ہے، اور ہمیں جو ہے اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس جو ہے دین کو محفوظ رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. صحیح. جی جناب صاحب وسیم صاحب، سنت کے دفاع کے حوالے سے کہ آج ایک مسلمان سنت کا دفاع کس طرح کر سکتا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں اپنا جو علمی ہے میدان اس میں تھوڑی سی جو پیش رفت کرنی پڑے گی، اور دوسرا نمبر پر یہ کہ جو سنت کا دفاع ہے وہ سنت پر عمل کر کے ہوگا. صحیح. یہ سنت کو چھوڑنے سے نہیں یا سنت کے مخالف چلنے سے سنت کا دفاع نہیں ہوتا. سنت کا دفاع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے سے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن، جیسے کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے، اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا جو ہے پیدائش کا دن وہ روزے سے منا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو خرافات وغیرہ کی جا رہی ہیں یا جو ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ جن سے صحابہ کرام اور جو باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے کہ ان کو اتنی محبت نہیں تھی، حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ بہت پیچھے ہے. صحیح. انہوں نے تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیا آپ کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصرت کے لیے، آپ کی سنت کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان، مال، سارا کچھ قربان کر دیا. حتیٰ کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول ابا جانا آپ میرے سامنے میدان جنگ میں 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو میں نے آپ سے درگزر کی، میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا کیونکہ تم میرے نبی کے دشمن تھے. صحیح. بہت خوبصورت. تو سنت کا دفاع جیسے کہ جناب وسیم صاحب نے ذکر کیا کہ سنت کے اوپر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو باقاعدہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر حدیث کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. ہمارا ہر ایک بچہ کم از کم، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے 40 حدیثیں یاد کی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر باقاعدہ 40 حدیث کا حفظ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور کس طرح سنت کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنایا جا سکتا ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے. لیکن ہماری اکثریت آج ان چیزوں سے بے بہرہ ہے. میں آتا ہوں دوبارہ جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی جانب، اور ان سے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو سنت ہے، سنت کے مد مقابل ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے جسے ہم بدعہ کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. تو بدعت کیا ہے؟ بدعت جو ہے وہ نئی چیز کو کہتے ہیں. دین میں کوئی چیز پیدا کر دی جائے، خود ساختہ بنا لی جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو سنت کے بندے مقامل بدعت ہے، اور بدعت جو ہے یہ گمراہی اور جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے ہمیں بدعات سے بچنا لازمی ہے، اور سنت کو اختیار کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے. اگر ہم جیسا کہ اس دور میں سنتوں کے ہم تارک ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ ہم نے بدعات کو رواج دے دیا ہے، تو اس کے بارے میں تو واضح موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاں قیامت کے دن اگر وہ حوض کوثر پہ پہنچے گا تو وہاں بھی اسے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا اسے، اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے گا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش یا حوض کوثر سے پانی ملے گا. تو اس لیے سنت پہ عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور سنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. اب سب بدعت کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہوتی ہے، کہ کوئی بدعت حسنہ کہتے ہیں، کوئی بدعت سیئہ کہتے ہیں، تو اس اقسام کے حوالے سے کیا کوئی ایسی قسمیں موجود ہیں؟ یہ بدعت ہی ہے، اور بدعت حسنہ کوئی بدعت یہ حسنہ ہے ہی نہیں ہے. بدعت ہوتی ہی گمراہی ہے، وہ اسے آپ حسنہ کا نام دے رہے ہیں یا کوئی اور نام دے رہے ہیں تو اس سے وہ جو ہے نا وہ حسنہ نہیں ہو سکتی. صاحب یہ بدعت جو ہے وہ ہم اس کو کس درجے میں لے کے آئیں گے، یا دین کا کس درجے کا وہ معاملہ ہوگا اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی نئی چیز ایجاد کریں تو وہ بدعت کے زمرے میں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر ہے، جیسے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اس طرح ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، کیمرہ نہیں ہوا کرتا تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں یہ آ گیا تو ہم ان سے استفادہ کر کے ان وسائل سے ہم اپنی بات کو مؤثر طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ دنیاوی معاملات ہو گئے. دین کے معاملات کے اندر بھی کچھ معاملات اباحیات کے اندر آتے ہیں، جس میں جو معاملات آپ کے لیے مباح ہیں آپ کر لیں نہ کریں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو بدعت کا جو زمرہ ہے یا سنت کے کس درجے کے زمرے میں آ کے دین کے معاملے میں اگر نئی چیز ہوگی تو وہ بدعت ہوگی اور یہ بدعت نہیں ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت مراد یہاں یہ ہے جو دین میں نئی چیز ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ عمل جو ہے وہ اس پہ جو ہے مسترد کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا. اصل مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز جو ہے پیدا نہ کی جائے. رہ گئی دنیا تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے کہ آپ اپنی دنیا جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاریں، لیکن نئی نئی چیزوں کو اختراع کرنا یا قبول کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے. جیسا کہ حدیث واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں مدینہ کے لوگ چونکہ یہاں پہ باغات وغیرہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مکہ میں ظاہر پہاڑ تھے اور وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، تو زراعت کے جو ہے اصول ضابطے جو ہے مکی اہل مکہ کو نہیں آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساریوں کو دیکھا مدینہ والوں کو کہ وہ کھجوروں کو پیبند لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوڑ دو، اس کو کیا ضرورت ہے. تو جب پھل کم کاٹنے کا وقت ہے تو اس وقت پھل کم ہوا. صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ہمیں پیوند کاری سے منع کیا تو یہ پھل کم ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی امور ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے. جیسا کہ بدر کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جگہ کا انتخاب کیا تو ایک صحابی نے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے. صحابی نے عرض کی کہ پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے آپ بدل لیں. تو دین کے معاملے میں نئی چیز کا پیدا کرنا بدعت ہے. دنیاوی امور میں آپ جو ہے نئی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ آگے سے کراس جواب یہ دیتے ہیں کہ حرج کیا ہے اس میں، اگر آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں جس سے بعض معاملات ایسے ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں حرج کہتے ہیں. حرج کیا ہے؟ ہاں یہ جو ہے نا بہانے بازی ہے بدعات کو رواج دینے کے لیے، وگرنہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر حرج کی بات نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے وہ سبحانک اللہ یا اللہم باعث بینی اس کی جگہ پہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے یا سورہ اخلاص پڑھ دے. اس بات کو تو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ جو حرج والی یہ فضول بات ہے، یہ بدعات کو رواج دینے والے ایسے کہتے ہیں. ویسے الحمدللہ سنت کے جو پیروکار لوگ ہیں، سنت کے علمبردار لوگ، وہ ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ رد کرتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو بدعات کو رواج دیتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ معاملے کو خلط مت کر دیتے ہیں. وہ دنیاوی امور کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ وسلم کے دور میں ہی نہیں تھا تو یہ بدعت ہو گئی ہے، تو ان کو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یعنی کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بدعت کے اوپر بات کریں جبکہ ٹی وی پہ آنا خاص خود ایک بدعت ہے. تو ناظرین کے سامنے ہم یہ کھول کے بیان کرنا چاہیں گے کہ بدعت کا ہمیشہ تعلق آپ کے ان معاملات سے ہوتا ہے جو آپ کے دینی معاملات ہوتے ہیں. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر آپ کوئی نیا کام ایجاد کر رہے ہیں دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات نہیں، دینی معاملات کے اندر جن کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے. جیسے آپ صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی کہ آپ رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ سکتے، آپ کہتے ہیں حرج کہیں، آپ سجدے کے اندر جا کے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے،
آپ اگر کوئی کہ میں پڑھوں تو حرج کیسے میں، تو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا. آج اگر ہمارے پاس وہی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یا کوئی فرشتہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ وہی قرآن مجید کی صورت میں یا میں یہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم لے کے آؤں، تو ہم اس کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے پاس نہ آئے. تو یہ اصل وہ دین ہے. اور جو انسان اس بات کا یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر نیا معاملہ کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دین نامکمل رہ گیا ہے. دین نے اس کی زندگی کے یا اس کی عبادات کے اندر جو معاملات تھے ان کو ادھورا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے چلا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. ہم کم از کم انہی چیزوں کے اوپر عمل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض و واجب کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں، تو ہماری نجات کے لیے یہی چیزیں کافی ہوں گی. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.